الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت حصہ دوم سبق چل رہا تھا، نماز کا بیان شروع ہوا تھا، جس سے پہلا سبق جو کہ احادیث مبارکہ بیان ہوتی ہیں وہ ہوئی تھیں۔ آج احکام فقہیہ پڑھتے ہیں، فقہ کے احکام جو کہ نماز کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بالغ اور عاقل شخص پر نماز فرض عین ہے۔ بالغ اور عاقل مرد پر، وہ مرد ہو یا عورت، یعنی عاقل اور بالغ انسان پر نماز فرض ہے۔ اگر نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہے علماء کے نزدیک۔ اور جو قصداً چھوڑ دے، ارادتاً چھوڑے نماز کو، اگرچہ ایک ہی نماز کیوں نہ ہو، نبی کی شریعت میں ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اب پھر فاسق کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فاسق مولن، ایک ہوتا ہے فاسق مولن۔ فاسق مولن وہ ہوتا ہے کہ جو اعلانیہ طور پہ جناب علی کرتا رہا ہو فسق و فجور، اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کر فسق و فجور کرتا ہو۔ تو کسی نے ایک ہی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے فسق کیا ہے، لہذا نبی کی شریعت میں ایسا شخص بھی فاسق ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو، جس نے نماز ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے، وہ ہے فاسق۔ جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ ایسے شخص کو قید کر لیا جائے۔ حاکم اسلام کا حاکم، اب تو وہ حاکم رہے نہیں ہے اسلام کا، اب جو حاکم ہے وہ تو خود ہی نماز نہیں پڑھتے، انگریزی حاکم ہوئے۔ حاکم اسلام جو ہوتا ہے اس کو حکم ہے کہ وہ ایسے شخص کو قید کرے جب وہ شخص توبہ کر لے اپنے اس گناہ سے کہ اس نے نماز جناب نہیں پڑھتا تھا، قید ہوا ہے، جب تک توبہ کر لے اس وقت اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ نبی کی شریعت میں نماز نہ پڑھنے والے کو قید کیا جائے، یہ نبی کی شریعت کا حکم ہے۔ اب یہاں کھاتا الٹ ہوا پڑا ہے، جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں وہ نماز پڑھنے والوں کو قید کر رہے ہیں۔ اور کرونا وائرس میں دیکھیں کیا ہوا ہے، آج دیکھیں کہ جو نماز پڑھنے والے علماء کرام میں کتنے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یعنی نماز نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں کو قید کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اور جرم میں ہے، لیکن نبی کی شریعت اگر اسلام کا قانون ہوتا، جتنے پولیس والے ہیں، جتنے جناب علی حکومت، یہ سب کو قید کر دیا جاتا، سب کو۔ اور جو فسق فجور کرتے ہیں ظاہری بات ہے ظاہراً ان کو درے مارے جاتے۔ تو نبی کی شریعت کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے شخص کو قید کرے حاکم وقت جو اسلام کا حاکم ہو، اور جب وہ توبہ کرے نماز پڑھنے لگے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک سلطان اسلام جو وقت کا حاکم ہے ایسے شخص کو قتل کرے۔ یہ شخص یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے جناب علی
ان کی دلیل ایک حدیث مبارکہ ہے، ان ائمہ کرام کی جو دلیل ہے ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے۔ انہوں نے اس حدیث کو جناب علی، اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کا ظاہر یہی ہے کہ جناب علی قصداً نماز کا تارک جو ہے یہ کافر ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کو جناب علی بظاہراً یہی ہے کہ جن کا ظاہر یہی حکم ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ اور بعض صحابہ کرام کا بھی یہ مذہب تھا، وہ صحابہ کرام ان میں سے جن کا یہی مذہب تھا، ان میں سے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا یہی مذہب تھا، ان سب کا یہی مذہب تھا۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک جناب علی بعض ائمہ اس کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن مبارک، امام نخعی اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا یہی مذہب ہے کہ نہیں، تکفیر نہیں کرتے بلکہ حاکم وقت ان کو قید کرے، جب یہ توبہ کرے نماز پڑھنے لگے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ اور اس پر بھی کافی جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کا یہ بھی مذہب تھا، یہ بھی ان کا موقف تھا، جلیل القدر صحابہ میں سے۔ لیکن یہ تھوڑی بات ہے کہ اگرچہ بعض کے نزدیک لیکن کفر کا فتویٰ تو ہے نا یار، آخر ایک اہم چیز تو ہے، اہم رکن تو ہے نماز۔ ہاں، لہذا ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت ایسے شخص کو قتل کا حکم دے، ایسے شخص کو قتل کر ڈالے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر مار کر ہی اس کو نماز پڑھائی جائے، مار کر ہی اس کو۔ اب تو بابا 18 سال کا ہو جاتا ہے، باپ وہ یار گیا ہوا ہے جوائن کرنے کے لیے، کیا بھائی وہ فلم دیکھ رہا اب کیسے اٹھایا جائے، وہ ڈرامہ دیکھ رہا اب کیسے اٹھایا جائے، نبی کی شریعت، مسلمان ہوں پختہ تو پھر بات ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رہے جو منافق، اور اس کا پھر جو منافق ہوتا ہے جس کے دل میں نفاق ہے اس پر کیا اعتبار ہوتا ہے؟